ایاز کی شخصیت کو تاریخ اور ادب میں خاص مقام حاصل ہے۔ ایاز نے اپنی محنت اور ذہانت سے محمود غزنوی کا اعتماد حاصل کیا اور بہت جلد اس کے قریب ہو گیا۔ ایاز کی عاجزی اور انکساری کو بہت سراہا جاتا ہے۔ وہ اپنی سادہ طرز زندگی کے لیے مشہور تھا، حالانکہ اس کے پاس اقتدار اور دولت تک رسائی تھی۔ ایاز ایک انتہائی عقل مند اور دانا شخص تھا۔ اس کی دانش مندی اور بادشاہ کے دربار میں اس کی قدر و منزلت نے اسے بہت عزت بخشی تھی، لیکن وہ کبھی اس عظمت کے بوجھ تلے غرور یا تکبر کا شکار نہ ہوا۔ ایاز نے اپنی زندگی کی اصل حقیقت کو یاد رکھنے کے لیے ایک حجرہ تعمیر کیا تھا۔ اس حجرے میں اس نے اپنی ایک پرانی لباس اور ایک چپل لٹکا رکھی تھی۔ وہ روزانہ تنہائی میں اس حجرے میں جاتا، اپنی چپلیں اور لباس دیکھتا اور خود کو یاد دلاتا کہ یہ بھی وہی ایاز ہے جو کبھی ان معمولی چیزوں کا مالک تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ خود کو ہمیشہ عاجزی اور انکساری کی راہ پہ رکھے اور کبھی بادشاہ کی محبت اور کرم نوازی کے باعث مغرور نہ ہو۔ لیکن ایاز کی اس دنائی اور عاجزی کو اس کے حاسدوں نے سمجھنے کے بجائے اسے غلط رنگ میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ وہ لوگ جو ایاز کی عزت اور مقام سے جلتے تھے، بادشاہ کے سامنے جا کر کہا، بادشاہ سلامت، ایاز نے ایک ایسا حجرہ بنایا ہے جہاں وہ سونے، چاندی اور بیش قیمت اشیاء جمع کر رہا ہے۔ اس حجرے میں اس نے ایک شراب کا پیالہ بھی رکھا ہے۔ وہ کسی کو وہاں جانے کی اجازت نہیں دیتا اور ہمیشہ اس حجرے کا دروازہ بند رکھتا ہے۔ بادشاہ نے اس بات کو سنا تو اس سے حیرت ہوئی، اگرچہ اس کو ایاز کی دیانتداری پر یقین تھا، لیکن اس نے امیروں کے سامنے سچائی کا انکشاف کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے ایک امیر کو حکم دیا کہ آدھی رات کو ایاز کے حجرے کا دروازہ کھول کر اندر گھس جائے اور جو کچھ وہاں ملے اسے لوٹ لے اور دربار کے سامنے ظاہر کرے تاکہ سب پر حقیقت واضح ہو سکے۔ حکم کی تعمیر کرتے ہوئے چند امیر آدمی رات کو ایاز کے حجرے پر جا پہنچے۔ انہوں نے بڑے مکاری سے دروازے کا قفل کھولا اور اندر گھس گئے، لیکن جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے انہوں نے دیکھا کہ وہاں کچھ بھی قیمتی نہیں، صرف ایک پرانا لباس اور کچھ پرانی چپلیں لٹکی ہوئی ہیں۔ انہوں نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا، یہ تو ناممکن ہے کہ ایاز نے اتنی معمولی چیزیں کے لیے اتنی احتیاط برتی ہو، یہاں ضرور کچھ نہ کچھ قیمتی ہونا چاہیے۔ انہوں نے ہر طرف تلاش کیا، زمین کو کھود کر دیکھی، دیواروں کو توڑا، لیکن کہیں بھی کوئی خزانہ نہ ملا۔ آخرکار وہ شرمندہ ہو کر واپس لوٹے۔ ان کے چہرے غبار آلود، آنکھیں جھکی ہوئی اور دل میں پشیمانی کا بوجھ تھا۔ جب وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو بادشاہ نے ان سے پوچھا، کہو تم نے کیا پایا؟ وہ سب امیر پشیمانی سے سر جھکا کر بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اس کی زبانیں خاموش تھی، لیکن ان کے چہروں پر شرمندگی کی گہرائی حیا تھی۔ انہوں نے اپنی حماقت اور ایاز پر بے جا شک کا اعتراف کیا اور بادشاہ سے معافی طلب کی۔ بادشاہ نے کہا، تم سب نے ایاز پر بے بنیاد الزامات لگائے، اس کی نیک نیتی پر شک کیا، لیکن میں تمہیں معاف نہیں کروں گا اور نہ ہی سزا دوں گا۔ یہ فیصلہ ایاز خود کرے گا، کیونکہ اس کے دل پر تمہارے ان الزامات نے سب سے زیادہ زخم لگائے ہیں۔ ایاز نے بادشاہ سے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ کا حکم ہو تو میں ان سب کو معاف کر دوں، کیونکہ میرا مقصد ان چیزوں کو یاد رکھ کر اپنی اصل حقیقت کو نہیں بولنا۔ میں نے یہ چپلیں اور لباس اسی لیے محفوظ رکھا ہے تاکہ میں ہمیشہ یاد رکھوں کہ میں وہی ایاز ہوں جو کبھی غلام تھا اور جو کبھی ان معمولی چیزوں کا مالک تھا۔ یہ چیزیں مجھے عاجزی اور انکساری کا درس دیتی ہیں۔ بادشاہ نے ایاز کی اس بات کو سنا اور اس کی مزید عزت کرنے لگا۔ اس واقعے کے بعد ایاز کی عزت اور وقار میں مزید اضافہ ہو گیا اور اس کے حاسد بھی اس کی عظمت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے۔
تو دوستوں یہ قصہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ حقیقی عظمت عاجزی اور انکساری میں ہے۔ ایاز نے اپنی کامیابی کے باوجود اپنے اصل حقیقت کو یاد رکھا اور اس کے حاسدوں کی سازشی بھی اس کی سچائی کو نہ جھٹلا سکی۔ تو ہمیں بھی اپنی تکبر سے ہمیشہ بچنا چاہیے اور ہمیشہ عاجزی اور انکساری سے زندگی گزارنی چاہیے۔ تو دوستو اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔